جن ضیاء الحق جو بندہ چلا گیا، اب کیا بندہ بات کرے. میری اسیسمنٹ ہے کہ وہ اورنگزیب عالمگیر کا ظاہر ہے جب صدیوں کا فاصلہ ہو بیسیکلی اس کا ہی ایک جدید ایڈیشن تھا. میں اس کی نیت پہ شک نہیں کرتا، حالانکہ اگر کوئی یہ کہے تو میں اسے ڈس ایگری نہیں کروں گا کہ وہ منافق تھا. اس نے بھی بے شمار ہماری تاریخ بھری پڑی ہے، اسلام کو استعمال کیا اپنے اقتدار کی طوالت کے لیے. کہانی شروع ہوتی ہے ذوالفقار علی بھٹو کی اپنی بے وقوفی سے. میرٹ زندگی میں بہت امپورٹنٹ. ایسی ہی غلطی پرویز مشرف صاحب کو لا کے میاں صاحب نے فرمائی تھی. اردو اسپیکنگ ہے فلاں نہیں ایٹم گانے میں، اسی طرح کا ایک پیکج ان کے ذہن میں تھا، باؤنس بیک کر گیا. اس طرح نہیں ہوتا. زندگی میں میرٹ ہے ہی اس لیے کہ وہی بہتر ہے. بہرحال وہ ضیاء الحق کی اپوائنٹمنٹ کے خط پہ جو دستخط کیے تھے وہ تو بھٹو صاحب اپنے بلیک وارنٹ پہ، ڈیتھ وارنٹ پہ دستخط کر رہے تھے. تو آدمی تو اس کی وجہ ہے کہ اورنگزیب عالمگیر، ٹھیک ہے میں وہ باتیں نہیں کرتا، وہ چلیں پاور پلے کا، وحشی پاور پلے کا حصہ ہوتی ہیں. وہ ٹریڈیشن ہے ہماری صدیوں سے، انفارچونیٹلی بنو امیہ سے پہلے سے شروع ہو گئی ہے. ہمارے خلفاء کے خلاف سازشیں ہوئیں، باہر کے لوگ نہیں تھے، اپنے ہی لوگ تھے، چھوڑیں اس کو. یہ اورنگزیب عالمگیر کے فیلئر کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس کے جاتے ہی سب کچھ چلا گیا. اس نے باپ کے ساتھ کیا کیا، بھائیوں کو کس بری طرح، کس بے رحمی سے، کتنی صفاقی سے اور کتنے بڑے بڑے جھوٹ بول کے اس نے ان کو فارغ کیا. اس کو بھی چھوڑ دیں. اصل بات یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کا اصل جو جرم قومی سطح پہ جو جرم ہوتا ہے وہ یہ کہ ان کا ویژن نہیں ہوتا، ان میں ڈیپتھ نہیں ہوتی. یہ انہیں کہنا چاہیے دے آر ویری ٹوڈے پیپل، دے تھنک اونلی ان ٹرمز آف ٹوڈے، میکسیمم ٹمارو. جیسے آج کا ہمارا یہ جو بوزنے ہیں مڈجٹس، یہ جو پولیٹیشنز ہیں، یہ تو صدیوں کے پار دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے. 100 سال 50 سال کا ویژن تو بہت ہی دور کی بات ہے. یہ تو اگلے الیکشن سے آگے دیکھنا، انہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے، انہوں نے اپنے تالے لگائے ہوئے ہیں، انہوں نے کھڑکیاں دروازے اپنے دماغوں کے بند کیے ہوئے کہ اس سے آگے سوچ کے کیا کرنا ہے بھائی. ہماری اولادوں کے پاس کھرم و ڈالر باہر پڑا ہے، موج کر رہے ہیں، مستی کر رہے ہیں. تو یہ ملک جب ہم پہ زیادہ تنگ ہو جائے گا تو بیٹھیں گے جہاز پہ تو باہر چلے جائیں گے، وہ ہماری اپنی دنیا باہر ہے. سو ان لوگوں میں جو ان میں شدید قحط ہوتا ہے، کمینی قحط ہوتا ہے ویژن کا، انٹلیکٹ کا. ان کے اندر جسے کہتے ہیں نا دور اندیشی، دنیا کو سمجھنا، اپنے آپ کو سمجھنا، اپنے معاملات کو، وہ ان کی نہیں. ان کا اے ٹو زی صرف ایک چیز کے گرد گھومتا ہے، اقتدار کا حصول کیسے، اور پھر اس اقتدار کو زیادہ سے زیادہ دیر تک قائم کیسے رکھنے. انجام چاہے صدام ہو، ایدی امین ہو، زین العابدین ہو، معمر قذافی ہو، جو بھی ہو، مشرف ہو، یہ اتنے کوئی باولے ہو جاتے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی. سو ضیاء الحق نے بے رحمی کے ساتھ ذات برادری کو بھی استعمال کیا، مذہب کو بھی استعمال کیا، وطن پرستی کو بھی استعمال کیا. وہ ایک عجیب و غریب طرح کی چیز تھی جو اس ملک کو میرا خیال ہے صدیوں پیچھے ڈال گیا ہے، اور اس کا آسیب اس وقت بھی اس ملک پہ بہت بری طرح سوار ہے. مطلب ایک آدمی جس کو سوائے اپنے اقتدار کے، مجھے نہیں پتا کہ اس میں انٹلیکچوئل ڈیپتھ تھی نہیں تھی، ویژن تھا نہیں تھا. ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری میرا آپ سے ایک سوال ہے. اسلام کے نام پہ اس نے بڑی سیاست کری، بہت سارے اسٹیک ہولڈر ساتھ چلائے، فیوڈل سٹرکچر کو اس نے چھیڑا نہیں. امریکن کے ساتھ وہ امریکن تھا، بڑا ذہین تھا، لوگوں کے ساتھ سادگی سے ملتا تھا، سر پہ ہاتھ رکھ کے ان کی خیریت پوچھتا تھا، کبھی کسی کا نام نہیں بھولتا تھا، ایک سیکیورٹی ڈیٹیل کے اندر بہت ہی پیرانوئڈ تھا. وہ سب ٹھیک سر، لیکن ایک معاشرہ جو کہ نسبتاً آج سے اگر کمپیئر کریں تو بہت آزاد معاشرہ، ایک معاشرہ جہاں پہ کلچر اور ٹریڈیشن کے رواج جو ہیں وہ لوگ ریڈیو سنا کرتے تھے، ڈیبیٹس ہوا کرتی تھیں، بہت خوبصورت، بہت بہتر، ایک بہتر معاشرہ، بہت ریلیکسڈ. سر تو اس نے یہ حدود آرڈیننس کی اجازت کیسے دی سر کہ ایک خاتون جن کی بینائی نہیں، ان کو، کیونکہ وہ گواہی نہیں دے سکتی کہ کس نے میرے ساتھ زیادتی کی
تو وہ جیل میں. سر یہ معاشرہ کیا ہوا؟ مطلب کیا ہوا تھا آپ کی سوسائٹی کو, آپ لوگوں کی سوسائٹی کو, جو یہ ان صاحب نے ایسے ایسے جبر کر دیے؟ آئی ایم نو بڈی ٹو گیو اے ججمنٹ. یہ بڑا سیریس معاملہ ہے. کسی انسان کے بارے میں بات کریں جو دنیا میں نہیں, یا تو وہ انتہا درجے کا بدنیت تھا یا انتہا درجے کا جاہل تھا, جس کا سارا فوکس اسلام کے ظواہر پہ تھا. اب ایک تو یہ ہے کہ میں گن پوائنٹ پہ آپ کو کہوں کہ نماز پڑھنی ہے, جو اس نے پڑھائی. یہ بیوروکریسی بھی بڑی خبیث چیز ہے. یہ بھی شیروانی پہن کے تو مسلح رکھ کے مسجدوں میں ادھر دفتروں میں بیٹھ گئے اور بڑی اداکاریاں کرتے رہے, اس کے جاتے ہی سارا کچھ فارغ ہو گیا. اچھا ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی معصومیت سے یہ بات کر رہا ہو کہ صرف نماز پڑھنے سے چینج آ جائے گی. نماز پڑھنے سے تو چینج نہیں آتی. نماز خود اینڈ نہیں ہے. اٹ از اے مین ٹو اچیو اے لاٹ آف اینڈس. اگر آپ میں ڈسپلن نہیں آیا, اگر آپ میں پاکیزگی نہیں آئی, اگر آپ میں کنسنٹریشن سپین نہیں آیا, اگر آپ میں نظم و ضبط نہیں آیا, یہ سارا کچھ پابندی اوقات نہیں آئی, آپ اندازہ لگائیں کہ جو بندہ 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے اور کہیں وقت پہ نہیں پہنچتا, اس کا مطلب ہے وہ نماز کی روح سے واقف نہیں ہے. کوئی آدمی اس کی نیت بھی ناپاک ہے, اس کی آمدنی بھی ناپاک ہے, اس کا رویے بھی ناپاک ہیں, تو اس کا مطلب ہے نماز وہ پڑھ رہا ہے, اس کا مطلب ہے وہ نماز کے مفہوم سے واقف نہیں. اگر ڈسپلن نہیں ہے, ایک آدمی ہے وہ جانوروں کی طرح گاڑیاں چلا رہے ہیں, کوئی ادھر گھسا ہوا کوئی ادھر گھسا, کوئی. اسلام حسن کا نام ہے. اسلام خوبصورتی کا, ترتیب کا, توازن کا, اعتدال کا, میانہ روی کا. یہ حسن آخر ہے. عقائد کے اور نظریات کی دنیا کا حسن آخر ہے اسلام. نماز نے اگر آپ کو, یہ جب کہتے ہیں نا قطار سیدھی رکھو, اور بھائی مطلب یہ ہے زندگی میں ہر چیز سیدھی اور درست رکھو, خوبصورت رکھو. ایک آدمی ہے 5 وقت کا نمازی, یہ سڑک پہ نکلتا تو ایسے لگتا ہے جیسے سرکس میں بندر پھدک رہا ہے. تو ظواہر پہ زور جو ہے نا وہ تو برباد کر دیا اس نے. مسجد ماشاءاللہ بھری میں, میں سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگ ہمارے ریگولرلی مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں, ان میں سے اگر 10% کو پتہ لگ جائے کہ رب العالمین اس کے تھرو ان سے چاہتا کیا ہے. دیکھیں ایکسرسائز بذات خود منزل نہیں ہوتی. جب آپ جم جا کے ایکسرسائز کرتے ہو تو گوئنگ ٹو اے جم اینڈ دین گوئنگ تھرو دیٹ ڈرل, وہ آپ کا ٹارگٹ نہیں ہے, وہ ایک ذریعہ ہے ہیلتھ کو بہتر کرنے کا, باڈی کو ٹون اپ کرنے کا, اس کو امپروو کرنے کا. اسی طرح اسلام تو بڑی فیسینیٹنگ چیز ہے. اس کی ساری عبادات کے پیچھے ایک انتہائی خوبصورت کمپلیٹ فلسفی موجود ہے. وہ اہمی تو نہیں تھے, مطلب چند ہزار کی آبادیوں کا مکہ اور چند ہزار کی آبادی کا مدینہ, اور انہوں نے پوری دنیا میں اللہ پاک کا پیغام لے کے وہ پہنچے فلانا. بیکاز ان کو وہ ایک تو عرب سے ان کو زبان آتی تھی, وہ سمجھتے تھے, اور پھر ان کی تربیت کرنے والے ماشاءاللہ علی شان نبی پاک, اور پھر ان کو تو یہ اس کا ضیاء الحق کا بہت سطحی اسلام تھا. زکوٰۃ کا مطلب ہے نشو و نما, یہ کوئی خیرات اور بھیک دینا نہیں ہے. 2.5% نکال کے, بھائی 2.5% نکال دیا. اس طرح نماز کا ان کا مطلب ہے مسجد گئے, جا کے چھڑپ وضو کیا اور اپنا ایک ایکسرسائز ہی ہے وہ کی, اور اس کا مطلب ہے ہم جنت ہماری پکی ہو گئی. نہیں بھائی, اس کے ذریعے وہ اتنا کچھ بھائی چارہ اگر آپس میں آپ بیٹھ کے برین سٹارم ہی نہیں کر رہے. مسجد نبوی میں کیا ہوتا تھا, اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی. اگر آپ اکٹھے ہوئے 5 وقت ایک خاص علاقے کے لوگ, اور بھائی میرے آپس میں کوئی دکھ سکھ کی شیئر نہیں کیا, انہوں نے علاقے کا مسئلہ, ایک دوسرے کا ذاتی مسئلہ, کسی کو یہ نہیں پتا کون بیمار ہے, کس کی بچی جہیز کی وجہ سے بوڑھی ہو رہی ہے, اگر یہ نہیں کیا اور اٹھ کے آپ اپنے اپنے گھر چلو گئے تو آپ نے کیا کیا بھائی. تو ضیاء الحق کا میں نہیں کہتا, میں تو ایک بات ہے, یہ اللہ بہتر جانے جو اسے قریب سے جانتے تھے, جو اس کی مونچھ کے بال اور اس کے کیا میں کہوں اب, وہ ان کو پتا ہوگا کہ وہ جاہل تھا یا بدنیت تھا. مجھے نہیں پتا. ایک یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, میں اپنے بچے کو ڈنڈا مار کے نماز پہ لگا دوں, لیکن میں ڈیفینیٹلی کہتا ہوں کہ بیٹا یاد رکھنا, اگر تمہارے اندر تمہاری نگاہ میں پاکیزگی نہیں آئی, تمہارے اعمال میں نہیں آئی, تو وضو بیکار ہے. اگر تم نے زندگی میں ڈسپلن نہیں سیکھا,
تو پھر بیکار ہے. یہ سارا کچھ اس سے حاصل کرنا ہے. اس کا پتہ نہیں ہے فہم کیا تھا دین کا. حسن نثار صاحب I have no idea. سچی بات ہے, میں نہیں جانتا. اب دیکھیں منافقت بہت, دیکھیں میں جو بات کرنے لگا ہوں پتہ نہیں ہضم کتنے لوگوں کو ہوتی ہے. جہاں انسان ہوگا, انسانی سماج میں, انسانی ہیومن سوسائٹی اور ہیومن باڈی میں کوئی فرق نہیں ہے. اس کے اندر میں 1,00,001 سے زیادہ آپ کو مماثلتیں بتا سکتا ہوں. اچھا, اب اگر یہ ایک ہے انسانی جسم, اور جسم انسانی کیا ہے؟ اللہ پاک کی تخلیق. اس میں معدہ بھی ہوتا ہے, مثانہ بھی ہوتا ہے. یہ دو گندگی کے ڈھیر ہوتے ہیں. پھر سس بھی بن جاتی ہیں, گدودیں بھی ہو جاتی ہیں, کلوٹنگ بھی ہو جاتی ہے. اس کا مطلب ہے ہیومن سوسائٹی جہاں ہوگی وہاں گناہ بھی ہوگا, جرم بھی ہوگا. اب وہاں آپ شراب کے لیے بھی جانے دیں. یہ اسلامک ورلڈ میں ہو رہا ہے بھائی, میں نے نہیں بنایا. کوئی انسان بنو, کون سی دنیا میں رہ رہے ہو. اچھا, جاوید اقبال صاحب جو ہیں, علامہ اقبال صاحب, وہ تو ویسے ہی کہتے ہیں حرام نہیں ہے. اچھا, یہ کیسینو ہے, فلانا ہے. ویسٹ نے کیا کیا؟ آپ اپنی سوسائٹی میں گندگی کو اریسٹ کرتے ہیں, ختم نہیں کر سکتے آپ. وہ تو تب نہیں ہوا, اب کیسے کرو گے آپ؟ ٹیکس کریں, ٹیکس. ہوا کیا ہے؟ پورے ملک میں شراب عام ہے, چلتی ہے. میں بھی جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں, پورا ملک جانتا ہے. دیسی سے لے کے امپورٹڈ تک, یہ بروریوں, ہماری جو لوکل بروریز ہیں ان تک. لیکن اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے, اور یہ خوش ہیں. یہ وہ بدصورت لوگ ہیں جو گندگی کو چارپائی کے نیچے ڈال کے, وہ پیڑی عورتیں نہیں ہوتی, جاہل, گند گھر کا سارا سمیٹ کے چارپائی کے نیچے ڈال, اوپر صاف چادر ڈالو. اس طرح کے لوگ پورے ملک میں جوا ہو رہا ہے. ریس کلب میں کون نہیں جانتا, گورنمنٹ کو ٹکا نہیں مل رہا, بس یہ خوش ہیں. وہ وہاں سے وہ شاہی محلہ, شاہی بازار ختم کر کے پورے شہر میں آپ نے گند بکھیر دیا, خوش ہیں. اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو, دیتے رہو بھائی. یہ اس طرح کی حرکتیں اس آدمی نے کی ہیں. آپ ہیومن سوسائٹی سے یہ گند نہیں, ویسٹ نے بڑی خوبصورتی, ان کو پتا باز نہیں آنا. جو ننگوں کے ساحل ہیں, انہوں نے کہا یہاں جاؤ. میرے آپ جیسا آدمی وہاں کو دھکے مار کے بھی لے جائے تو بندہ ہاتھ جوڑ دے گا کہ یار نہیں, میرا یہ مزاج ہی نہیں ہے, میرا ٹائپ ہی نہیں ہے, میں بڑا گناہ گار ہوں, میں نے زندگی میں جوئے کی طرف میرا کبھی دھیان ہی نہیں گیا, مجھے تاش کے پتوں تک کی پہچان, میرا ٹائپ نہیں. جس کا ہے آپ کا باپ نہیں روک سکتا. اس کو آپ اس طرح کرو کہ بھی یہ مسانہ ہے سوسائٹی کا, یہ اس کا معدہ ہے. ہاں, اگر یہ لیک ہو جائے, ڈسٹرب ہو جائے, تو اس کا زہر پورے جسم میں پھیلتا ہے. اس لیے آپ اس کو بڑے طریقے سے مینج کرتے ہو, ہینڈل کرتے ہو. یہ سطحی قسم کے دھوکے جو ہیں, یہ اور بڑے ملک جن کے بارے میں بڑا خیال ہے, نہیں ہے. ایوری تھنگ از اویلیبل دیئر اینڈ آئی ایم اے وٹنس. اچھا, میں کہتا ہوں کہ بےہودہ ہی باتیں اگر کرتے ہیں, یہ عجیب عجیب کہانیاں سنائیں گے, حیرت انگیز کہانیاں جن کا اصل اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. چلو وہی سمجھ تو آئے. ایک شور سا ہے, آواز نہیں سمجھ آ رہی کہ بول کیا رہا ہے. سو اس طرح کی چیزیں کر کے جی وہ اب اچھا اوقات دیکھیں. میں نے جو کہا ہے نا کہ انٹلیکٹ نہیں, کوئی ڈیپتھ نہیں, کوئی ویژن نہیں. کیا کہتا تھا کہ جی جو وہ نیوز ریڈر ہوگی وہ دوپٹہ ضرور پہنے گی. اچھا, ریئل لائف میں بھی میاں بیوی جیسے عثمان پیرزادہ سمینا پیرزادہ, وہ پلے میں بھی اگر میاں بیوی ہیں تو وہ ایک دوسرے کو ہاتھ نہیں لگاتے. اسٹوپڈ. دنیا مومن اپنے اثر کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے. لرن ٹو انڈرسٹینڈ. دنیا وہاں چلی گئی ہے جہاں کئی جگہ پہ اریانی پردہ بن چکی ہے. انہوں نے عجیب سی 2-4 چیزیں پکڑ کے اسی کو ساری زندگی کا مسئلہ بنا لیا ہے, اپنا آپ پر بات کر رہے ہیں اور بیچ میں سے کچھ نہیں نکل رہا. انتہائی سطحی, کوئی ڈیپتھ نہیں, کوئی سوچ نہیں. اب اسی ضیاء الحق کو بندہ لا کے پوچھے کہ تو کہتا تھا دوپٹہ نہیں ہلے گا, کیٹ واک ہو رہی ہے, یہ دیکھ ذرا, یہ تیری اوقات تھی. گلوبل کلچر ہے, اس کی چڑھت ہے, سونامی آ جائے کیا کر لو گے. وہ ایک چند دن ایک پاگل مولوی چند دن پہلے مجھ سے الجھ رہا تھا, جذبہ ایمانی. میں نے کہا نہ تجھے جذبے کا مطلب پتا ہے, نہ ایمان کا مطلب پتا ہے. ایمان تو اللہ پہ ایمان, تم نے کئی تو اللہ بنائے ہوئے ہیں, کئی تم نے رب بنائے ہوئے ہیں. یہاں تو پٹواری سے لے کے تھانے دار تک کو تم نے خدا نعوذ باللہ بنایا ہوا ہے, اور پھر اس کے احکامات ہیں. وہ جذبہ ایمانی ہے. کیا کرے گا مجھے بتائیں آپ. 10 لاکھ رستم کھڑا ہو جائے, 10 لاکھ امیر تیمور کھڑا ہو جائے, ظہیر الدین بابر کھڑا ہو جائے, اوپر سے ایک ایٹم بم آئے گا, کیا کرے گا آپ کا جذبہ. یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں.
یہ ریئلزم کے نزدیک نہیں آنے دیتے. انہوں نے خوابوں کی افیم دے 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 کے دماغ ہی سلا دیا ہے. جیسے پرانے مغل کرتے تھے یہ کام کہ یا شہزادوں کو مروا دیا جن سے خطرہ ہوتا تھا, یا آنکھیں ان کی اندھی کرا دیں, یا گوالیار ادھر ادھر کے قلعوں میں پھینک کے ان کو وہ بھنگ ٹائپ کوئی چیز, بھنگ نہیں ایگزیکٹلی اس ٹائپ کی کوئی چیز دینا شروع کرتے تھے. وہ 4-6 مہینے کے بعد ویسے ہی نیم پاگل سا ہو جاتا. سو انہوں نے لوگوں کو اس طرح کی چیزوں پہ لگایا. اب کیا کریں؟ اس کا ایک اور بہت بڑا ثبوت ہے. ان کے پاس اگر کوئی ڈھنگ کی بات ہو کہنے کو, عالم اسلام کی ناکامی اور یہ رسوائی اور پسپائی اس بات کا ثبوت ہے کہ صدیوں سے ہم جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. دوسری بات, یہ واحد لوگ ہیں دنیا میں جن کو 5 ٹائم موقع ملتا ہے لوگوں سے خطاب کا. ان کا سکول 5 وقت لگتا ہے. یہ کہ ڈھنگ کی باتیں بتائیں, کبھی نہیں سنا, کبھی نہیں سنا, خدا کی قسم کبھی نہیں سنا میں نے. 60 سال میری عمر ہو گئی ہے. کوئی چیخ چیخ کے بولا ہو کہ یاد رکھنا سب بیکار ہے اگر تم اپنے بچوں کو ملاوٹ والا دودھ دے رہے ہو, اگر تم خوراک میں ملاوٹ کر رہے ہو تم جہنمی ہو, تمہاری کوئی دکھاوے کی چیز کام نہیں آئے گی. اور رشوت لے کے تم عمرے پہ جا رہے ہو اور تمہیں بات سمجھ نہیں آ رہی. کوئی نہیں جو چیخ چیخ کے بتائے کہ بھئی یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا, ڈوز اینڈ ڈونٹس نہیں بتانا ہے انہوں نے. جھوٹی گواہی نہیں دینی, کسی کی چمچا گیری نہیں کرنی, کسی کو خوشامد نہیں کرنی, کسی کا درباری نہیں بننا. لیکن نہیں, وہ اچھا تجاوز نہیں کرنا اپنی حدود سے, اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا ہے. یہ ساری جو اصل حسن تھا وہ ہے ہی نہیں. یہ تو کہتے ہیں یا جنت, یہ دوزخ, یہ ثواب, یہ گناہ. اور چندہ لاؤ, میرے کبھی تشریف لائیں, سن لیں آگے جو اناؤنسمنٹیں ہوتی ہیں, فلاں کے گھر سے 50 روپے آئے, اللہ ان کے رزق میں اضافہ کرے اور فلاں نہ کرے. تو دعائیں 1.5 ارب بندہ مانگ رہا ہے, نتیجہ سامنے آپ کے.